سے ہاسپٹلز میں ڈاکٹر صاحبان سے ہماری 2-3 میٹنگیں ہوئی، اور 2-3 سے زیادہ میٹنگیں میں نے خود کی ہیں اور مختلف سطحوں پہ ان سے بات ہوئی، لیکن بات کچھ بنی نہیں ہے۔ ان کے جو جتنے مطالبات تھے، سر فہرست مطالبہ ان کا یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ اس وقت بھی بلوچستان میں جتنی تنخواہیں ڈاکٹر حضرات کو مل رہی ہیں وہ باقی سرکاری ملازمین سے کہیں زیادہ ہیں۔ مثلا 17 گریڈ کا ایک آفیسر باقی ڈپارٹمنٹوں میں، یا آپ SNGD کو لے لیجئے، انتظامیہ کو، اگر 17 گریڈ کا ایک افسر اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہے تو اس کی تنخواہ لگ بھگ 56,000 ہے، لیکن 17 میں جب ڈاکٹر اپوائنٹ ہوتا ہے تو 80,000 روپے سے زیادہ اس کی تنخواہیں ہیں۔ اور جو ذمہ داری کی حالت ہے وہ آپ بلوچستان کے عوام کے سامنے ہے کہ اس وقت ٹوٹل جو خرچہ ہو رہا ہے ہیلتھ سیکٹر میں وہ کوئی 45 ارب ہے سالانہ، 45 ارب روپے کی، جس میں سیلری بھی شامل ہیں، فیسلٹیز بھی شامل ہیں، کوئی 45 ارب روپے کا بجٹ ہے ہیلتھ کا۔ لیکن ہیلتھ کی جو سہولتیں ہیں وہ شہروں میں بھی وہ سہولتیں نہیں ہیں، لیکن گاؤں اور دیہات اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جتنے ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت جو ان کا مین مطالبہ تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اس پہ کوئی 7 ارب روپے کا اضافی بوجھ آ رہا ہے فائنانس میں، اگر ان کی تنخواہیں ان کے مطابق بڑھائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے ان سے بات کی ہے، نیگوسیشن چل رہی تھی، چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا چیئرمین میں ہوں، اور میرے ساتھ کچھ منسٹر صاحبان ہیں، اور PMA والے ہیں، سیکرٹری SNGD ہے، سیکرٹری فائنانس ہے، ہیلتھ سیکرٹری ہے۔ تو اس چیز کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس حد تک ممکن ہوا ان کے سیلری کے حوالے سے کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ پھر اس پہ ہم نے سب کمیٹی بنائی ہے، سب کمیٹی کی میٹنگ کل رکھی ہے، ہم نے کل ہم نے اس کا نوٹس ایشو کیا ہے، کل اس کی میٹنگ ہے۔ لیکن اب جب ان کا یہ ہڑتال اور یہ چیزیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک چیز گورنمنٹ نے سنجیدگی سے لیا ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں، اس میں کیا ان کو مسئلہ ہے کہ آئے دن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے بھی مسئلہ بناتے ہیں، مریضوں کا علاج بھی نہیں ہو رہا، مریض یہ تنخواہیں لینے کے باوجود مریض سفر کر رہے ہیں، اتنا پیسہ دینے کے باوجود گورنمنٹ کے، پھر بھی یہ مریضوں کے حوالے سے کوئی فیسلٹیز، کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو یہ خد و خال تھے، اس ہڑتال دوستوں کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت جو ان کا مین مطالبہ تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اس پہ کوئی 7 ارب روپے کا اضافی بوجھ آ رہا ہے فائنانس میں، اگر ان کی تنخواہیں ان کے مطابق بڑھائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے ان سے بات کی ہے، نیگوسیشن چل رہی تھی، چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا چیئرمین میں ہوں، اور میرے ساتھ کچھ منسٹر صاحبان ہیں، اور PMA والے ہیں، سیکرٹری SNGD ہے، سیکرٹری فائنانس ہے، ہیلتھ سیکرٹری ہے۔ تو اس چیز کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس حد تک ممکن ہوا ان کے سیلری کے حوالے سے کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ پھر اس پہ ہم نے سب کمیٹی بنائی ہے، سب کمیٹی کی میٹنگ کل رکھی ہے، ہم نے کل ہم نے اس کا نوٹس ایشو کیا ہے، کل اس کی میٹنگ ہے۔ لیکن اب جب ان کا یہ ہڑتال اور یہ چیزیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک چیز گورنمنٹ نے سنجیدگی سے لیا ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں، اس میں کیا ان کو مسئلہ ہے کہ آئے دن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے بھی مسئلہ بناتے ہیں، مریضوں کا علاج بھی نہیں ہو رہا، مریض یہ تنخواہیں لینے کے باوجود مریض سفر کر رہے ہیں، اتنا پیسہ دینے کے باوجود گورنمنٹ کے، پھر بھی یہ مریضوں کے حوالے سے کوئی فیسلٹیز، کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو یہ خد و خال تھے اس ہڑتال کے، اور اس میں ان کا ایک جو مطالبات میں سر فہرست ان کی تنخواہیں ہیں۔ میں نے کہا اگر ہم ساری باقی جتنے مطالبات ہیں اگر وہ مان لیتا ہے سوائے اس ایک کو چھوڑ کے، تو کیا وہ راضی ہیں اس بات پہ؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات پہ راضی ہوں۔ یہ کہ MRI مشین نہیں ہے، فلانا سہولت نہیں ہے، ڈیولیوشن آف پاور ہو، نئی پوسٹوں کی کریشن ہو، وہ سب ہم نے مان لیے ہیں، وہ سب مطالبات ان کے ہم نے مان لیے ہیں، وہ کام ہو رہا ہے۔ صرف سیلری پہ مسئلہ ہے کہ سیلری اگر ان کے حساب سے بڑھائی جاتی ہے تو کوئی 7 ارب روپے کا اضافی بوجھ آئے گا فائنانس پہ، جو کہ اس صوبے کے محدود وسائل میں، دیکھیے صوبے کے پاس جتنے
وسائل ہیں وہ آپ میڈیا سے اور عوام سے تو چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ سندھ کے ڈاکٹروں کے جو سیلری ہے یا سہولتیں وہ ہمیں دی جائیں، اگر کے پی کے کی دی جائیں یا پنجاب کی دی جائیں، تو ہر صوبے کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، ہر صوبے اپنے وسائل کے مطابق ہی اپنا ایکسپینڈیچر دیکھتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے کہا آپ دوستوں سے شیئر کرو، اگر آپ کا کوئی سوال ہو۔ سر آج